آج کل تو ماشاءاللہ شادی کے پہلے جب تک رات بھر بات نہ ہو تب تک شادی نہیں ہوتی. ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ اب موبائل سب کے پاس آ گیا بھائی، یہاں تو رشتہ لگتا ہے لوگ فوراً موبائل نمبر مانگ لیتے ہیں لڑکی کا، بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، وہ یہ سمجھتے ہیں بس منگنی ہو گئی، رشتہ لگ گیا، اب مجھے سارے ادھیکار حاصل ہو گئے. معاف کیجئے، منگیتر آپ کے لیے غیر محرم ہے. جب تک نکاح نہ ہو جائے آپ کے لیے غیر ضروری اس سے بات کرنا. بھئی کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی بات پڑ گئی، آپ نے بات کر لیا، آپ رات پر موبائل سے چپکے ہوئے ہیں اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ملاقات بھی ہو رہی ہے اور آپ بالکل بیوی کی طرح اس سے ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ حرام ہے اور یہ زناکاری اور بدکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے. معاف کیجئے میرے بھائی، منگنی کر دینے سے وہ لڑکی آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتی. جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ آپ کے لیے جائز نہیں. تو آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا کہ ارے آپ نے ایک آواز سنی اور ہم شادی کر لیں. کوئی تیار نہ ہوتا. مگر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا اے ابا جان، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے، شکل و صورت سے اور اس کے خاندان سے اور اس کی دولت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اگر واقعی میں وہ دیندار ہے اور ایمان والی ہے اور تقوی والی ہے تو ابا جان میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت عمر کی بہو بن کر کے وہ عورت آتی ہے. اور میرے بھائیوں، جب گھر میں دیندار عورت آتی ہے تب گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں. وہ عورت حضرت عمر کی بہو بنتی ہے اور پھر اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا ان کا دوسرا روپ دنیا کہتی ہے کہ دوسرا عمر دنیا کو اگر ملا تو عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ملا. میرے بھائیوں، جب نیک اور دیندار بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یہاں تو بیوی جلسے میں جا رہی ہے تو پوری بن سور کے جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے تو بالکل نئی والی ساڑی نکال کر کے اور پورا میک اپ کر کے اور 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے بالکل اپنے چہرے پر دنیا بھر کے میٹیریل لگا کر کے. اور بعض عورتیں تو اتنا اپنا رنگ بدل لیتی ہیں کہ ان کے موبائل کا فیس لاک جو ہوتا ہے وہ موبائل بیچارہ ان کو نہیں پہچانتا کہ کون آ گئی. معصوم بچے ماں کو نہیں پہچانتے یہ کون سی عورت میرے گھر میں آ گئی. اتنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں. شادی کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے، پارٹی میں جانے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے. اور شوہر بیچارہ جب گھر میں آتا ہے تو وہی پسینے کی بدبو ہوتی ہے، وہی مسالے کی مہک ہوتی ہے، وہی تیل سے سنا ہوا بدبودار کپڑا ہوتا ہے. میری ماں اور میری بہنوں، آپ کی زیب و زینت، شادی کے بعد آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے. اگر شوہر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا نہیں ہے تو معاف کیجئے، آپ ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی مانے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. آج ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائیں تو گھروں کو چار چاند لگ جائیں. آج جانتے ہو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اولاد کے لیے. پیسہ ہے نا، لوگوں کے پاس دولت ہے، کوئی بیرپور میں زمین خرید رہا ہے، کوئی نیپال میں دکان لگا رہا ہے، کوئی کہیں پر پیسہ لگا رہا ہے. لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے. میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچے کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے بعد بھی چین اور سکون کی زندگی گزارے، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ دیندار بن جائیے، آپ نیک بن جائیے. ماں باپ کی نیکی کا بدلہ ان کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. اگر آپ نیک بن جائیں، اگر آپ دیندار بن جائیں، ماں اگر دیندار بن جائے، باپ اگر دیندار بن جائے تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کے بچوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا.
اور اگر آپ دلیل اس کی پوچھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم قرآن کا 16واں پارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اگر آپ کو موقع ملے گا 15 سے 20 منٹ آپ کو لگے گا، قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک روشنی، ایک نور، ایک لائٹ عطا کی جاتی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں برکت والی روشنی آئے گی۔ 15 سے 20 منٹ لگے گا، آپ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں ایک گاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں بھوکے پیاسے تھے، دونوں نے کھانا مانگا، بھوکے پیاسے تھے، کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم کسی اجنبی کو کھانا نہیں کھلاتے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ دونوں بیچارے تھکے ہارے بیٹھے تھے۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دیا تھا، طاقت دیا تھا، انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو ان کنجوسوں نے ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے فری میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو پہلے اجرت مانگ لیتے، اس کا بدلہ مانگ لیتے، اس کے بعد آپ دیوار ٹھیک کرتے، آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت خضر نے کہا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان بچوں کے باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے دبا کے رکھا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے، اور ویسے بھی گاؤں والے بڑے لالچی اور مکھی چوس کنجوس تھے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تب اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں۔ اور یہ کام میں نے کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، باپ نیک تھا، اس لیے اللہ نے اس نیک باپ کی اولاد کو بے سہارا نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی بنائی پراپرٹی، آپ کی بنائی زمین اور جائیداد تباہ ہو سکتی ہے مگر آپ کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوگی۔ آپ نیک بنیے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، آپ کی نیکی کا ثواب آپ کے بچوں کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں اولاد کو اس لائق بھی نہیں بنایا، اولاد کو اتنا بھی نہیں پڑھایا اور لکھایا اور اس لائق بھی نہیں بنایا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جنازے کی نماز ان کی اولاد پڑھا سکے۔ میرے بھائیوں، ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے۔ جو اولاد کل کھڑے ہو کر کے آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ایسی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بناؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر کے گیا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ نیک اولاد کو چھوڑ کے جائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر دینداری آئے تو میرے بھائیوں گھر کے اندر سے حرام چیزوں کو نکال دیجئے۔ آپ کے گھر میں گندا تعویذ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں حرام تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں شاہ رخ خان کے بڑے فین ہیں، اور آج کل تو شاہ رخ خان صاحب کے اتنے بڑے فین ہو چکے ہیں، ان کی کوئی فلم آئی ہے اس فلم کا اتنا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے موبائل پر میسج بھیجا کہ شاہ رخ خان کی اس فلم کو دیکھنے کے پہلے وضو کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں اور ادب سے جائیں، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اس سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یعنی آج فلموں کے ذریعے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے۔ آج اگر کسی فلم پر پابندی لگنے کی بات آتی ہے تو مسلمان سوچتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کی فلم ہے، ہم پہلے تھیٹر میں جا کے اس فلم کو دیکھیں گے۔ پابندی تو مسجد پر بھی لگنے کی بات آئی تھی، پابندی تو نماز پر بھی لگنے کی بات آئی تھی، تو نے مسجدوں کو تو آباد نہیں کیا، تو نے نمازوں سے تو اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے فلموں سے محبت ہے، تجھے
تجھے فلمی اداکاروں سے محبت ہے، تجھے نماز سے محبت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں وہ شاہ رخ خان کے جیسا بال رکھتے ہیں، سلمان خان کی جیسی باڈی بناتے ہیں، سلمان خان نے جو لاکٹ پہنا ہے وہ لاکٹ پہنتے ہیں، اور گھروں میں اپنے پسندیدہ فلمی ہیرو اور ہیروئن کی تصویریں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کے اندر برکت چاہیے، اگر گھر کے اندر رحمت چاہیے، تو گھر کے اندر سے ان تمام فضول چیزوں کو آپ نکال دیں۔ اور تصویروں کے معاملے میں بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ آپس میں فوٹو لیتی ہیں، اس کے بعد اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں یا اپنی سہیلیوں کو بھیجتی ہیں۔ معاف کیجئے، مردوں کے لیے تو ایک حد تک ضرورت تک فوٹو کھینچنے کی اور فوٹو رکھنے کی گنجائش بنتی بھی ہے، لیکن عورتیں اگر اپنی تصویریں لے رہی ہیں اور وہ تصویریں اپنی سہیلیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہی ہیں، اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ تصویریں دوسرے غیر محرم مرد بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ آپ اسٹیٹس پر گانا لگا رہے ہیں۔ آج کل اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے، انسان کا جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا وہ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ خوش ہے تو خوشی والا میوزک لگا رہا ہے، اگر دکھی ہے تو سیڈ سانگ لگا رہا ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دے، کوئی حدیث لگا دے، کوئی دعا لگا دے، کسی اچھی تقریر کا کوئی کلپ لگا دے۔ لوگ اسٹیٹس پر بھی فلمی گانے اور میوزک لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، برائی کرنا، برا کام کرنا یہ غلط ہے، لیکن برے کام کو شیئر کرنا اور بری چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ اور بھی برا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی بھلائی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں، کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اور آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا آپ کو جو اتنا ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط چیز بتا دی، اسٹیٹس پر آپ نے کوئی گانا لگا دیا اور آپ کے کسی دوست نے وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا، اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، پھر اس کے اسٹیٹس کو 100 لوگوں نے دیکھا، تو جہاں جہاں تک وہ گانا دیکھا جا رہا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی، آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی۔ اس لیے گناہ کی شروعات کرنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر آپ نے خود کوئی گناہ کر لیا ہے اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں، مگر فیس بک پر آپ نے، انسٹاگرام پر آپ نے، واٹس ایپ پر آپ نے اس کو شیئر کر دیا تو گناہ کو شیئر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آج موبائل ضرورت کی چیز ہے، آج بہت سارے کام ہیں جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی لڑکیوں کو آپ موبائل مت دیجئے، اپنے لڑکوں کو آپ موبائل مت دیجئے، مگر موبائل کو اس کی حد میں رکھیے، موبائل کو اس کی حد میں رکھیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ موبائل کو آج اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، موبائل کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ الارم گھڑی کو کھا گیا، یہ باپ کی محبت کو کھا گیا، یہ بیوی کی محبت کو کھا گیا۔ رات میں شوہر بستر پہ آتا ہے، بیوی بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، شوہر بیچارہ واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے۔ پہلے لوگ گھر میں آتے تھے تو 2-4 محبت کی باتیں بیوی سے کرتے تھے، بیوی 2-4 محبت کی باتیں شوہر سے کرتی تھی۔ اب تو بیوی بیچاری سیریل میں دیکھ رہی ہے کہ ساس کیسے بہو پر ظلم کرتی ہے، بہو کیسے ساس کے ساتھ سازش کرتی ہے، نند بھابھی کے خلاف کیسے پلان چلتی ہے، وہ بیچاری یہ سب دیکھ رہی ہے، اور شوہر بیچارہ وہ انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بچوں کو ان کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، باپ کو اس کا حق دو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے، مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک ماں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے دے گی اور بچے کو ویڈیو لگا کے نہیں دیا جائے گا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ عادت مت ڈلوائیے اپنے بچوں کی۔ اور عربی کے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں،
یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له ام تخلت او مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، بچہ بیچارہ ماں کے پیار کے لیے ترستا ہے، باپ کے پیار کے لیے ترستا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے جان پر ظلم مت کرو، اپنے جسم پر ظلم مت کرو۔ رات کو 2-2 بجے تک تو تم موبائل میں لگے رہتے ہو، اور یاد رکھو اس موبائل پر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم کانوں سے سن رہے ہو، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھیں بتائیں گی ہم نے موبائل پر کیا کیا دیکھا تھا۔ ہم نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے موبائل پر کس سے چیٹنگ کی، ہم نے چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی۔ ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ان کی ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل کوئی نہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو۔ آنکھوں کا زنا گندی چیز کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیز کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیز کو منہ سے نکالنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں، تب ہمارے گھر میں دینداری آئے گی۔ اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینداری آئے، ہمارے گھر میں شریعت آئے، ہمارے گھر میں اسلام آئے، تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ پہلی دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، گھر جا کر کے ایک بار اس کو یاد کر لینا، اچھے سے دیکھ لینا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے، ہماری بیوی کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں اتنا نیک بنا دے، اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیں،